السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ افطار کرنے کا جو وقت ہے وہ ایک روزہ دار کے لیے نہایت ہی قیمتی وقت ہے۔ اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں اور برکتیں اس وقت میں نازل ہوتی ہیں، اور بلکہ ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، کہ افطاری کے وقت روزے دار کو ایک ایسی دعا دی جاتی ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، جو وہ مانگے گا اللہ رب العزت اس کو لازمی عطا کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ افطاری کیسے کرنی چاہیے، اور جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں افطاری کرنے کے وقت وہ کب مانگنی چاہیے۔ روزہ کھولنے سے پہلے مانگنی چاہیے، کہ جب آپ روزہ کھول رہے ہوں اس کے درمیان مانگنی چاہیے، یا روزہ افطار کرنے کے بعد مانگنی چاہیے۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو دعائیں جو ہیں وہ اکثر ثابت ہیں، مشہور ہیں۔ پہلی دعا یہ ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ دعا جو ہے وہ سنن ابی داؤد میں ہے اور مرسل روایت ہے، اور یہ دعا کئی صیغوں کے ساتھ، کئی الفاظ کے تاخیر، تقدیم اور رد و بدل کے ساتھ آئی ہے۔ دوسری جو دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، جو پہلی والی دعا سے زیادہ صحیح ہے، وہ یہ ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ تو ہم ان دونوں دعاؤں کے معنی سیکھتے ہیں، اور معنی سیکھتے ہوئے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ دعا کب مانگنی چاہیے۔ دیکھیں، جب افطاری کا وقت ہو تو آپ افطاری سے کم از کم اتنی دیر پہلے دسترخوان پر آ جائیں کہ آپ خشوع خضوع کے ساتھ اور صحیح اہتمام کے ساتھ دعا مانگ سکیں۔ آپ کو اتنا وقت ملنا چاہیے کہ آپ دعا مانگ سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے کاموں کے اندر مشغول ہوں اور اہتمام نہ کریں، جیسے ہی افطاری کا وقت ہو، اذان ہو تو آپ فوراً دوڑے آئیں اور دسترخوان پہ آ کے روزہ افطار کر لیں۔ دیکھیں، شیطان کے یہ حیلے ہیں، شیطان کے یہ کارنامے ہیں کہ وہ مسلمان کو یا تو نیک کام کرنے ہی نہیں دیتا، یا نیک کام کرنے دیتا ہے لیکن اس کے اندر سستی پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کو افطاری سے پہلے کسی ایسے کام کے اندر مشغول کر دے گا کہ آپ کو دعا مانگنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، اور آپ فوراً افطاری شروع کر دیں گے بغیر دعا مانگے، حالانکہ وہ اتنا قیمتی وقت ہے کہ آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔ تو افطاری کرنے سے کم از کم اتنی دیر پہلے آپ دسترخوان پر آ جائیں کہ آپ اہتمام کے ساتھ دعا مانگ سکیں، اپنے لیے دنیا آخرت کی خیریں مانگیں، اپنے والدین کے لیے مانگیں، مسلمانوں کے لیے مانگیں، پوری امت اسلامیہ کے لیے دعائیں مانگیں، جتنی دعائیں مانگنی ہیں وہ مانگیں۔ اس کے بعد جب اذان ہو جائے تو بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ وعلی برکات اللہ یہ کہہ کر آپ کھجور کے ساتھ روزہ افطار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ کھجور نہیں ہے تو پانی لے لیں، جو چیز بھی میسر ہے اس سے آپ روزہ افطار کریں۔ اس کے بعد جب آپ کچھ کھا پی لیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ ذہب الظمأ کہ پیاس چلی گئی۔ اب ظاہری بات ہے، اب روزہ کھولیں گے، کچھ کھائیں گے پیئیں گے، پھر ہی پیاس جائے گی۔ وابتلت العروق، اور جو انسان کی رگیں ہیں وہ گیلی ہو گئیں۔ ظاہری بات ہے، جب انسان نے کچھ کھایا پیا نہیں ہوتا تو رگیں خشک ہوتی ہیں، جب کھا پی لیتا ہے اور معدے کے اندر کچھ چلا جاتا ہے تو انسان کی رگیں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں تو وہ گیلی ہو جاتی ہیں۔ وثبت الاجر ان شاء اللہ، اور روزہ رکھنے کا جو اجر ہے وہ ثابت ہو گیا ان شاء اللہ، اللہ پاک نے اس کو لکھ لیا۔ دیکھیں، یہ دعا کے اندر معنی ایسے ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ یہ دعا کھانے پینے کے بعد مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد دوسری دعا جو ہے، اللہم انی لک صمت، کہ اے اللہ ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا، وبک آمنت، اور تجھ پر ایمان لائے، وعلیک توکلت، اور تجھ پر میں نے توکل کیا، وبرزقک افطرت، اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، یعنی کہ آپ نے افطار کر لیا، یعنی روزہ افطار کرنے کے بعد آپ یہ دعا مانگیں گے۔ تو اس لیے یہ دعائیں جو ہیں وہ کھانے پینے کے بعد مانگنی چاہیے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ایک بات ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعائیں جو ہیں وہ کھانا روزہ افطار کرنے سے پہلے مانگنی چاہیے۔ ایسے نہیں ہے، بعد میں مانگنی زیادہ بہتر ہیں، اور پہلے جو ہے آپ دوسری دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔